بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 23 ہے۔ اس میں ہم مرکب اضافی کا سلسلہ دیکھیں گے، یعنی اس میں چین ہوگی ایک مرکب اور مرکب اضافی کی۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کی کتاب، اب تک جو ہم نے دیکھے تھے اس میں ایک مضاف ہوتا تھا اور ایک مضاف الیہ، لیکن اب یہاں پہ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ اب کس طرح ہوگا؟ کتاب، جیسے الکتاب، رسول الرسول، اور اللہ اللہ، یعنی ترجمہ جو ہے الٹا کیا جاتا ہے، تو اسی حساب سے وہ الفاظ ہم نے لکھ لیے۔ اب یہ ہے مضاف، جب اس کو مضاف بنائیں گے تو یہ بن جائے گا کتابو، پھر یہ مضاف الیہ بنے گا تو یہ الرسولو ہے، تو یہ بن جائے گا الرسولی۔ لیکن یہ مضاف بھی ہے لفظ الجلالہ اللہ کا، یعنی اس کا ڈبل پارٹ ہے، تو اس لیے اس کی ال ختم ہوگی تو یہ بن جائے گا رسولی، کتاب رسولی، اور پھر یہ مضاف الیہ جو ہے یہ جر کے ساتھ اللہ ہی بن جائے گا۔ تو عربی میں اس کی عبارت بن جائے گی کتاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کی کتاب۔ ٹھیک ہے، تو یہ درمیان والا جو ہے اس کا ڈبل پارٹ ہے، یہ پچھلے والے کا مضاف الیہ ہے اور بعد میں آنے والے کا مضاف ہے، تو اس پہ بھی نہ ال ہوگی نہ تنوین ہوگی، کیونکہ یہ مضاف ہی بن رہا ہے۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ مبتدا، کتاب مبتدا و ہوا مضاف، رسولی مضاف الیہ و ہوا مضاف، یعنی مضاف الیہ اس کا مضاف الیہ ہے یہ، اور اس کے بعد یہ مضاف بھی ہے، اللہ ہی لفظ الجلالہ مضاف الیہ۔ اچھا، یہ جو کمبینیشن ہے کتاب رسولی، یہ ایک مرکب ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ یہ دوسرا مرکب ہے، تو یہ کمپلیکس قسم کا ایک مرکب ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، حامد کے لڑکے کی کتاب، حامد کے لڑکے کی کتاب، تو اب مضاف یہاں سے ہوگا کتاب، حامد مضاف الیہ یہ مضاف ہے، اور لڑکے مضاف الیہ و ہوا مضاف۔ ترجمہ یہاں سے شروع ہوگا، کتاب ولدی حامدن۔ لیکن یہ جو ہے مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اس لیے نہ اس پہ ال ہے نہ اس پہ تنوین ہے، بالکل جیسے پیچھے مثال ہم دیکھی تھی اسی طرح کی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، شہر کے مدرسے کی طالبات، شہر جو ہے مضاف الیہ ہے، طالبات مضاف، اور یہ درمیان والا مضاف الیہ و ہوا مضاف، تو بن جائے گا یہ طالبات مدرسۃ البلدی۔ اب یہ ایک اور مثال دیں گے، شہر کے مدرسے کی استانیہ، مسلمان عورتیں ہیں۔ اب یہ یہاں تک جو ہے استانیہ تک، تو یہ تو پوری مضاف اور مضاف الیہ کی چین ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ خبر ہے اور اس کی صفت ہے، تو پہلے یہ اس کا ترجمہ کریں۔ یہ مضاف الیہ دیکھیں، مضاف ہے، مضاف الیہ و ہوا مضاف، اور یہ صفت ہے مسلمان عورتیں جو ہیں اس کی خبر ہے، تو پہلے اس کا ترجمہ کیا، معلمات مدرسۃ البلدی، یہ یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا، یہ چین ہے پوری۔
اس کے بعد خبر آئے گی اور اس کی صفت آئے گی، نساء مسلمات۔ اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں اور پھر ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب ایک اور صورتحال دیکھتے ہیں، الباب مکسور۔ الباب مبتدا ہے، مکسور اس کی خبر ہے۔ یہ مکمل جملہ ہے، الباب مکسور، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب دروازے کے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہم کہنا چاہیں، کچھ اور وضاحت چاہیں، تو درمیان میں ایک پوری چین جو ہے وہ ہم مضاف اور مضاف الیہ کے لیے آئیں گے، جو دروازے کے بارے میں مزید وضاحت کرے گی۔ دیکھیں کس طرح ہے یہ، باب بیت ابن خادم المدرسی، یہ پوری ایک چین بن گئی ہے، خبر ابھی شامل نہیں ہے اس میں، یہ درمیان میں باب سے متعلق پوری چین ہے۔ مکسور لگا دیں گے تو پھر یہ خبر بن جائے گی، پھر یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ اب اس کا تجزیہ دیکھیں، مبتدا وہ ہوا مضاف، اس کے بعد مضاف الیہ وہ ہوا مضاف، بیتی ابنی مضاف الیہ وہ ہوا مضاف، خادمی مضاف الیہ وہ ہوا مضاف، المدرسی مضاف الیہ۔ یہاں کی یہ چین ختم ہو گئی۔ جہاں مضاف الیہ سنگل اکیلا مضاف الیہ آ جائے گا، اس میں مضاف شامل نہیں ہوگا، وہاں آ کے یہ چین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں پھر یا تو ال ہوگا یا پھر تنوین ہوگی۔ مکسورن یہ خبر ہے، ترجمہ ہو جائے گا، یہاں سے ترجمہ شروع ہوگا، مدرس کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، قلم ولدی مدرسن، جمیل، یہ پوری چین ہے اور اس کے بعد یہ خبر ہے۔ یہ مضاف، قلم ولدی مضاف الیہ وہو مضاف، مدرسن مضاف الیہ، جمیل خبر۔ کسی مدرس کے لڑکے کا قلم خوبصورت ہے۔ اچھا، غیر منصرف اسماء میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے تھے، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ۔ لیکن غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں اگر وہ معرف باللام ہو، یعنی ان کو معرف کیا گیا ہو ال کے ساتھ۔ دوسرے، اگر وہ مضاف ہوں اور حالت جر میں ہوں، کسی وجہ سے حالت جر میں بھی ہوں اور مضاف ہوں، یہ دونوں کنڈیشن ایک ساتھ ہوں گی، تب بھی وہ زیر قبول کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے مسجد، اس کی گردان کرتے ہیں مسجد، مسجد واحد، مسجد، مسجدن، مسجدن، اور اس کی جو جمع مکسر ہے مساجدو، وہ غیر منصرف ہے، تو اس کی گردان ہوگی مساجدو، مساجدہ، مساجدہ۔ یہاں دیکھیں حالت جر ہے، زیر قبول نہیں کیا ہے۔ اچھا جی، فی مساجد کا اعراب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا، فی مساجدہ۔ یہاں اس نے زیر قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کہ ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن یہاں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہیں فی المساجد کا اعراب، تو فی المساجدی، یہاں پر اس نے زیر قبول کر لیا المساجد نے، اس لیے کہ یہ معرف باللام ہے، المساجدہ۔ مساجد اللہ کا اعراب دیکھیں، مساجد اللہ، زیر قبول نہیں کیا، یعنی یہاں پر مساجد جو کہ مضاف ہے اس نے زیر قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دو کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی تھی، مضاف تو ہے یہ لیکن حالت جر میں نہیں ہے، کسی وجہ سے حالت اگر جر میں ہوتا تو پھر یہ زیر قبول کر لیتا۔
فی مساجد اللہ کا اعراب دیکھتے ہیں. اب یہ اعراب اس کا بنے گا فی مساجد اللہ. یہاں پر زیر قبول کر لیا، اس لیے کر لیا کہ یہ دونوں کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں اگر وہ مضاف ہوں اور حالت جر میں ہوں. یہ دیکھیں مساجد مضاف ہے اور حالت جر میں فی کی وجہ سے ہے، تو اس لیے یہ فی مساجد اللہ ہی ہو گیا. اور مزید مثالیں دیکھیں. ابواب المساجد مفتوحۃ. یہاں دیکھیں یہ ال کے ساتھ بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے اور حالت جر ہونے کی وجہ بھی ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ اس میں دونوں کنڈیشنیں فلفل ہو رہی ہیں، بلکہ تینوں کنڈیشنیں. اس کے ساتھ ال بھی لگا ہوا ہے، یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں بھی ہے. تو یہاں اس نے زیر قبول کیا ہے. ابواب مساجد اللہ، یہاں پہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اس لیے اس نے زیر قبول کیا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.